کہ آیت کو آیت سے ریلیٹ کر کے نتیجہ دے دوں، تو اس کا ایک سبب ہے. اس کا سبب یہ کہ جب سے بزرگوں نے یہ طے کیا کہ قرآن کافی ہے، اب ہم بزرگوں کے راستے سے ہٹ تو نہیں سکتے نا. تو ہم نے بھی طے کیا کہ دلیل قرآن سے دیں گے. بھائی کل پیغمبر نے 2 چیزیں دی، قرآن اور عبرت. عبرت کو کل چھوڑ چکے ہو اور آج اتنی آیتیں سناؤں گا کہ قرآن میں رکھ کے چلے جاؤ گے. سورہ حلقہ شہزادی کی شان میں نازل ہوا، شہزادی اس کے خاندان کی شان میں. اب کون واقف نہیں ہے شان نزول حلقہ سے؟ امام راضی نے بھی ذکر کیا ہے، علامہ ابو سعود نے بھی اپنی تفسیر میں اسے تحریر فرمایا ہے. یعنی درر منصور میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے. کون ہے جن کے واقعے کو نہیں لکھا؟ اور واقعے درخواست باقی میں ان کے واقعے کو رکنا ہی نہیں. لیکن صحیح طور کروں نا، حسنین بیمار ہوئے سب جانتے ہیں، آئے پیغمبر عیادت کے لیے سب جانتے ہیں. جب باہر نکل رہے تھے پریشانی کے عالم میں جبریل اترا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ نے آپ کو سلام کہا اور یہ کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نوازش شمایاب ہو جائیں تو آپ کہیں فاطمہ سے کہ وہ منت مانے کہ اگر بچے شمایاب ہو جائیں گے تو 3 دن روزہ رکھیں گے. پیغمبر پڑھ کے شہزادی سے کہا کہ بیٹی اگر چاہتی ہے کہ بچے اچھے ہو جائیں منت مان. فاطمہ زہرا نے منت مانی، سب جانتے ہیں. علی موجود تھے، انہوں نے بھی منت مانی. بچے لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے بھی منت مانی. گھر کی کبھی جلزہ دروازے کا پردہ کھانے ہوئے کھڑی تھی، اس نے بھی منت مانی. بچے شفایاب ہوئے. میں بہت تیزی سے واقعے سے گزر گیا. بچے شفایاب ہوئے. جب شفایاب ہوئے تو پیغمبر اب دیکھنے کے لیے آئے بچوں کو. تعظیم کے لیے بچے کھڑے ہوئے. اتنے کمزور تھے کہ جب تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تو پنڈلیاں خراب ہوئی. کہا بیٹی ان کی حالت کیوں ہے؟ کہا بابا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. کہا میرے گھر میں گالیاں ہوتا. کہا بابا مانگتے ہوئے شرم کرتے. یہ جملے ہیں جو حوالے میں نے دیے نا، یہ ساری کتابوں میں جملے ہیں. یہودی کے یہاں جو منگوائے کبھی پھر رد کروں گا تفصیلات کو. صاف کیا ایک حصہ، روٹیاں پکائی. اب منت پوری ہو رہی، روٹیاں پکائی، کھانے کے لیے پورا خاندان بیٹھا. جب لے جا رہے تھے لقموں کو اپنے منہ کی طرف تو اس وقت کسی نے دروازے پہ آواز دی کہ اے اہل بیت محمد، میں مساکین مدینہ میں سے ایک مسکین، کبھی ڈیٹیل انشاءاللہ کروں گا، اور میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے دے دو. اے اہل بیت محمد. مسکین نے بھی یہی جملہ کہا، یتیم نے بھی یہی جملہ کہا دوسرے دن، اسیر نے تیسرے دن یہی جملہ کہا، اے اہل بیت محمد. ازواج کے بھرے ہوئے حجروں کے درمیان ایک فاطمہ کھوجنا. لیکن مسکین بھی سمجھتا ہے کہ اہل بیت وہ نہیں ہے یہ. تو مسکین سمجھ جائے، یتیم سمجھ جائے، اسیر سمجھ جائے اور مسلمان نہ سمجھے تو شکایت ہوتی ہے نا. روٹیاں دی سورہ اترا. بہت تیزی سے جا رہا ہوں. یوفون بالنذر، میں ٹھنڈے چیز سن گیا. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. بہت توجہ ہے. یہ وہ ہے، اب دیکھیں کیسے تفسیر خالی کرتا ہے قرآن. یہ وہ ہے کہ منت مانگتے تو پورا کرتے ہیں اسے. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. بھائی بہت توجہ رہے اور قیامت کا خوف رکھتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. کس کو؟ مسکیناً وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا. اچھا نیت کیا ہے؟ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. بھائی سنو مسکینوں، سنو یتیموں اور سنو اسیروں، ہم جو یہ کھانا دے رہے ہیں نا لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ کے لیے دے رہے ہیں. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے اس کا بدلہ چاہیے، حد تو یہ ہے کہ تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہیے. تیور دیکھیے اپنے آیت کے. بل وجہ اللہ، کھانا دے رہے ہیں اس کے لیے، تو اگر بدلہ دینا ہو تو وہ دے، شکریہ ادا کرنا ہو تو وہ ادا کر. کوئی بات واضح ہو رہی ہے؟
اب قرآن نے آواز دی, قرآن نے کہا درمیان میں آئے چھوڑی وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. اور سنو, ان روزہ رکھنے والوں نے بڑا صبر کیا تھا. جزاہم بما صبروا جنتاً, ان کے اس صبر پہ ہم نے جنت دے دی. نہیں رک جائیں, علماء بھی تشریف فرما ہے, اور ظاہر ہے کہ خطہ عرب میں گفتگو ہو رہی ہے, اور میرا کون زیادہ سننے والا ہے جو جزا اور جزی کے فرق سے بات نہ ہو. جزا دے دی, یجزی دے گا, لیکن فرق محسوس ہو رہا ہے. جزاہم بما صبروا جنتاً وحریرا, ہم نے جزا دے دی, دنیا نے جنت دے دی, اور یجزی دے گا. سورہ صافات قرآن مجید کا 37واں سورہ. سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین. سلام علیہ پر, سلام علیہ پر عالمین میں ہم نجزی المحسنین, نوح کو قیامت میں جزا دیں گے. سلام ابراہیم کو, ہم ابراہیم کو قیامت میں جزا دیں گے. ابراہیم ہمارا مومن بندہ تھا. سلام و موسیٰ پر, سلام و ہارون پر, ہم موسیٰ اور ہارون کو قیامت میں جزا دیں گے. انہما من عبادنا المؤمنین, یہ دونوں ہمارے مومن بندے تھے. نوح کو جزا ملے قیامت میں, ابراہیم کو جنت ملے قیامت میں, موسیٰ کو جنت ملے قیامت میں, ہارون کو جنت ملے قیامت میں, اور آل محمد جزاہم بما صبروا دنیا ہی میں دے دی. اب جسے چاہے داخل کرو, جسے چاہے روکو. ہم نے جنت دی, انہیں دے دی نا جنت. اچھا جنت میں نعمتیں کیا دے دیں؟ اب وقت نہیں کہ میں تفصیلات کروں. حریر دیں گے, باغ دیں گے, تخت ہوگا, قالین بچھے ہوئے ہوں گے, نہریں جاری ہوں گی, خوبصورت بچے پاکیزہ مشروب لیے ہوئے چاندی کے برتنوں میں سر کر رہے ہوں گے, اعلیٰ ترین ریشمی لباس ہوں گے. گر لیجیے جا کر نعمتوں کو. 10 آیتوں میں فہرست ہے کہ جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں. لیکن اب میں کیسے عرض کروں کہ قرآن نے جہاں بھی جنت کی نعمتوں کی ڈیٹیل بیان کی ہے, اس سورے کے علاوہ, سورہ حلقہ کے علاوہ سب جگہوں پر تفصیلات جہاں پہ ہیں, وہاں حور کا تذکرہ ضرور ہے. حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. پر جنت کی نعمتوں کے تذکرے میں سارے مقامات پر حور کا تذکرہ ہے. لیکن ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, سورہ حلقہ میں ساری نعمتوں کا ذکر ہے, حور کا نہیں ہے. وہ سورہ جو فاطمہ کی شان میں نازل ہو, اس میں حور کہاں جائے گی؟